لیکن فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میرے نبیوں کی بات کو مان لیا، جس نے میری کتابوں کو مان لیا، میرے ہدایت کو مان لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دنیا میں کوئی خوف، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت میں کوئی غم۔ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ پتہ ہے جی، حدیث پاک میں ہے، میرے مصطفیٰ کے الفاظ ہے، وہ ناک میں بھی گھس جاتا ہے رات کو، اور ایک حدیث میں کہ وہ دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتے تو اس طرح وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس طرح پانی میں ایک کیڑا ہوتا ہے نا، لمبا ہو جاتا ہے پھر اس طرح اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کتابوں نے اس کی تشبیہ شیطان سے لکھی، یہ کیڑا اسی طرح کیڑا ہے جو انسان کے دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیڑا جو نا دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا تو پھر یہ اس طرح جوڑ جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی کہ انسان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، پیشاب۔ صبح سویرے اللہ اکبر سن لیا، مسجد میں نہیں آیا تو تیرے کان میں سمجھ کے شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اٹھ کے جاگا یا اٹھ کے سب سے پہلے وضو سے پہلے اپنے ناک کو جاڑنا ہے، فریشر مارنا، اس میں شیطان ہے وہ نکل جائے گا۔ میرے بھائی شیطان اتنا ظالم دشمن ہے، لیکن آج کا موضوع عنوان جمعے کا دن۔ جمعہ وہ عظیم دن ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس موجود ہے کہ جب ایک بندہ جمعے کے لیے اہتمام کرتا ہے، جمعے کے لیے گھر سے نکلتا ہے پیدل، اور جتنی بھی قدم زمین پہ رکھتے، جتنے بھی پاؤں رکھتے، ایک ایک قدم پہ ایک ایک گناہ معاف ہو جاتے اور ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کا اہتمام ضروری ہے، اور جمعے کے لیے خصوصاً بالخصوصاً صحابہ کرام کی کیا عادت مبارکہ تھی، جمعے والے دن وہ ناشتہ نہیں کرتے تھے صبح کا۔ صحابہ کرام جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ ناشتہ جمعے کی نماز پڑھ کے بعد میں کرتے تھے، یہ جمعے کے لیے تیاری کرتے تھے۔